السلام علیکم خواتین حضرات، ویلکم۔ آج ہم آپ کے لیے شو لے کے آتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد کے ساتھ۔ ڈاکٹر نوید شہزاد کا تعارف کراتا چلوں، کنسلٹنٹ ہیں، انٹرنل میڈیسن میں آپ نے FCPS کیا ہوا ہے، اور آپ بطور ڈائبٹولوجسٹ یہاں پہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، آؤٹ ڈور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میو ہاسپٹل میں اینڈوکرینالوجی کے فیلو بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو موضوع ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے متعلق معاشرے میں سوجھ بوجھ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یعنی سٹیرائڈز۔ یہ سٹیرائڈز کے متعلق لوگوں نے سنا بہت ہوا ہے۔ آج آپ یہ بتائیے کہ سٹیرائڈز ہوتے کیا ہیں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا اہم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ یہ دوائی بہت عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کچھ عرصے سے بڑھتا بھی جا رہا ہے، اور پہلے بھی تھا، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو علم ہونا شروع ہو گیا۔ اسٹیرائڈ بالکل، اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یا پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ اگر تو اینٹی بایوٹکس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ دنیا میں لکھی جاتی ہے تو وہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اور یہ اتنی ہی مطلب ان کو شہرت مل رہی ہے جتنی اینٹی بایوٹکس کو ملتی ہے، اور کیونکہ ان کو کچھ لوگ ایز اے میڈیکل ڈرگ ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ جادوئی دوائی ہے، یعنی کہ ہم مریض کو دیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے جس میں ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے اسٹیرائڈز، ایک پورا گروپ ہے، اس میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، کچھ ہمارے جسم سے بنتے ہیں، کچھ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ سٹیرائڈ ہمارے جسم میں بھی بنتے ہیں؟ جی، جیسے ہمارے جسم میں ہم نے بات کی کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن سے رطوبتیں نکلتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو گلینڈ ہے جس کو ایڈرینل کہتے ہیں، ایڈرینلز، اس کے جو ہے وہ اس سے جو ایک ہارمون نکلتے ہیں یا رطوبت نکلتی ہے، اس کو ہم گلوکوکارٹیکائڈز کہتے ہیں، منیروکارٹیکائڈز، ان دونوں کو ملا کے اسٹیرائڈ گروپ ہو گیا بیسیکلی۔ اچھا، یہ گردوں کے اوپر جس طرح وہ قائد اعظم کیپ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کی اسی ایک طرح کے غدود ہوتا ہے۔ غدود ہوتے ہیں۔ اب باڈی میں تو یہ ان کا ایک نیچرل فنکشن ہے، مطلب جو قدرتی ہے، جس میں ان کے بہت زیادہ فنکشن میں ایک یہ ہے کہ جسم میں انفلمیشن، سوزش کو کم کرنا، ہمارے قوت مدافعت میں ان کا رول ہے۔ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ہر چیز پہ افیکٹ ہے، جیسے میٹھے پہ افیکٹ ہے، جو ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں اس پہ افیکٹ ہے، پھر جو پروٹین ہے جو ہم کیا کہتے ہیں گوشت یا اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں اس پہ افیکٹ ہے، پھر چکنائی پہ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیہیویئر سے ان کا تعلق ہے، اور ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں کولیسٹرول سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے، تو ان کے باڈی میں ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ قوت مدافعت پہ بھی؟ ہاں، قوت مدافعت پہ بھی، امیون سسٹم، مطلب اگر کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اسٹریس ریلیٹڈ ہارمونس، جنہیں ہم کہتے ہیں جو فائٹ اور فرائٹ کی کنڈیشن، جو ہم نے اگر ناظرین کو یاد ہو، ہم نے سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک کہا تھا کہ سمپیتھیٹک ایسا سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں جو مین ہارمونز ہوتے ہیں وہ ایڈرینل کارٹیکس سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہارمون ہوتا ہے یا رطوبت ہے جس کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں، تو وہ جو ہے گروپ ہے گلوکوکارٹیکائڈ، یعنی کہ اسٹیرائڈ ریلیٹڈ ہارمون سے۔ ہمارے ہاں جو ہم باہر سے دوائی کی صورت میں بھی دیتے ہیں، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں، اور جادوئی دوائیاں ہم مریض کو دیتے ہیں اور اس کے بعد مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان کا استعمال جو ہے وہ بہت مطلب کچھ بیماریوں میں بہت ضروری بھی ہے، اور کچھ بیماری میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جب استعمال کریں تو ہم وہ اس طرح کریں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ یا ان کے اثرات جو ہیں مریض کو اس طرح کے ہو گے، اس سے فائدہ ہو، اس سے نقصانات نہ ہو۔ ایک بات، یہ جب اندر سے خارج ہوتے ہیں تب بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یا باہر سے دیں تو؟ اندر سے تو اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل، جتنا قدرتی طور پہ ہے، ان کا جو جسم میں جتنا عمل ہے، عمل دخل ہے جسم کے نارمل کاموں کے کرنے میں، جیسے قوت مدافعت ہے، یا میں نے بتایا کہ سٹریس کی سچویشن، وہ سارے اس میں وہ نارمل میں کام کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ضرورت سے زیادہ جسم میں خارج ہونے لگ جائے، اپنے ہی غدود سے زیادہ خارج ہونے لگ جائے، تو اس کے بھی کوئی برے اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے بھی برے اثرات ہیں، اور اگر ضرورت سے کم ہو جائے تو؟ اس کے بھی برے اثرات ہیں، دونوں طرح سے۔ وہ بیماری کی شکل میں بیماری نظر کی آتے صورت ہیں؟ میں، ہاں بیماری کی صورت میں ہے۔ آج ہم ان بیماریوں پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کریں گے، تو آج ہم اسٹیرائڈ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی خارج ہوگا، تو اگر آپ زیادہ بھی دیں اور یکدم روک بھی لیں تو اس سے بھی جسم میں مختلف افیکٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، باہر سے ڈاکٹر کیوں دیتے ہیں اسٹیرائڈ؟ اچھا، اسٹیرائڈ کے بہت سارے جو ہے وہ استعمال ہیں۔
عام طور پہ ہمارے آپ دیکھیں کہ یہ مختلف صورتوں میں ہم جسم میں دیتے ہیں. جیسے کچھ لگانے کے لیے ہوتے ہیں جلد پہ بیماریوں میں, ہاں جی لگانے کے لیے. آنکھوں میں قطرے ڈالتے ہیں, آنکھوں میں اگر سوزش ہوتی ہے تو اس کے لیے دے سکتے ہیں. پھر جو ہے جن لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو ہے وہ سانس کی بیماریوں کا مسئلہ ہے, پمپ کی صورت میں دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انجیکشن کی صورت میں دینا پڑتا ہے جب کوئی ایمرجنسی کی سچویشن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ایمرجنسی میں بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے, یعنی کہ زندگی کو بچانے کے لیے ڈرگ استعمال ہو سکتی ہے. پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھانے کی صورت میں جیسے گولیوں کی صورت میں دیتے ہیں. تو جسم کی تقریباً ہر طرح کی جو بیماری ہے سر سے لے کے تقریباً بہت ساری بیماری, جیسے دماغ ہم دیتے ہیں وہ مریض جن کی دماغ کی جھلی کی سوزش ہوتی ہے اور ان کو ساتھ میں ٹی بی ہو جائے تو ان کو ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں تاکہ ان کی جسم کی جو دماغ میں سوزش ہے وہ تھوڑی کم ہو, اور جو اس کی وجہ سے کیا ہے جو دوائی دے رہا ہوں اس کی وجہ سے مریض کو کوئی ریئیکشن نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا قوت مدافعتی نظام متاثر ہو جاتا ہے یا اپنے خلاف ہو جاتا ہے, ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں ان کو بھی دیتے ہیں. جیسے جو ہماری بیماری ہے جن کو آٹو امیون گروپ کہتے ہیں ہم, جس میں گینٹھیا ہے عام بیماری ہے, اس میں لوگ دیتے ہیں. پھر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ایس ایل ای ہے جس کے اندر جسم میں سارا تقریباً سسٹم افیکٹ ہوتا ہے, ان میں دیتے ہیں. پھر جو ہے وہ انتھڑیوں کی بیماریاں ہیں جنہیں ہم انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز جیسے کرونز ڈیزیز, السریٹیو کولائٹس ہے, اس میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا تو سسٹم, پھر یہ کوئی بری چیز تو نہ ہو؟ نہیں بری چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شاید اینٹی بایوٹکس کے بعد جو سب سے زیادہ پریسکرائب چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے, اور اس لیے ان کو ہم میڈیکل ڈرگ کہتے ہیں. میں نے ابھی یہ بتایا کہ یہ ایمرجنسی لائف سیونگ بھی ہے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کو جو دمے کا بہت سیویئر اٹیک ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں تاکہ سوزش کم ہو, اندر جو جسم میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے, جس کی وجہ سے مریض کا سانس بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا, اچھا میں سوچتا ہوں اردو ترجمہ بھی اگر مل جائے مجھے, جوڈیشیس یوز, یعنی سوچ سمجھ کے بڑا حق سچ اور جہاں کرنا چاہیے. اگر جلدی اپنی پریکٹس جمانے کے لیے, اپنی آپ کو کوئی میجیکل شو کرنے کے لیے, آپ اگر ڈاکٹر نہیں بھی ہیں تو آپ نے اسٹیرائڈس کی پوڑی پکڑا دی, یا ڈاکٹر ہیں تو اپنی میل پریکٹس چمکانے کے لیے, یہ جوڈیشیس یوز کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشیس یوز یہ ہے کہ جہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہو وہاں پر استعمال کیا جائے. جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اینٹی بایوٹک سے جو ہم لیتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو ہر طرح کے جراثیم اس پہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے تنگ ہو گیا, یعنی کہ آپ جو بھی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں وہ جراثیم پہ اثر نہیں کر رہی. بالکل اسی طرح جب آپ کسی چیز کو جہاں ضرورت ہو, جہاں فٹ آتی ہو اور جس کے لیے وہ بنائی گئی ہو اور جتنی دیر کے لیے اس کو ضرورت ہو, چل سو چل نہیں, چل سو چل نہیں, ایسا نہیں آپ نے کسی کو جو ہے وہ دے دیے تو چھوڑ دیا. ایون سب سے بہترین جو اس میں پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنے مریض کو جو اگر پڑھا لکھا ہے تو اسے بتائیں کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہے اور اس سے زیادہ آگے نہیں ہے. جی. اور پھر جو ہے اگر اس کو دینا ہے تو اس کو بتائے بغیر بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ میرے جو ٹیچر تھے وہ انہوں نے جو عام پیشنٹس ہوتے تھے, جو جنرل پیشنٹ, ان کے لیے خود اسٹیرائڈ رکھا ہوتا تھا کیونکہ پلمنالوجی کے اندر نا, تو وہ یہ کرتے ہوتے تھے, وہ سٹاف کو کہتے تھے بتانا نہیں ان کو کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہ گولیاں جتنے دن کی ہوتی تھی اتنے دن کی ان کو ایک جو ہے وہ پرچی کے اندر دے دیتے ہوتے تھے تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مریض اس سے زیادہ نہ لے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ان کو لمبے عرصے دے یا مقدار میں زیادہ دے تو اس کے برے اثرات باڈی پہ کیا پڑتے ہیں؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیرائڈ ہیں اس میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو دوائی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اسٹیرائڈ. دوسرے وہ ہے کہ جو اینابولک اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. اینابولک ہوتے ہیں کہ جو کہ جسم کو, یعنی کہ ہمارے جو پٹھوں کی گروتھ کو بڑھاتے ہیں, جو ہم دیکھیں باڈی بلڈرز میں لیتے ہیں لوگ, پٹھے بڑے کرنے کے لیے لوگ باڈی بلڈنگ کے لیے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بھی سائیڈ افیکٹ اسی طرح ہی آئیں گے جس طرح اس طرح کے آئیں گے. وہ چاہے باڈی بلڈنگ کے لیے لیے جائیں یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم ان کو ضرورت سے زیادہ دے. اچھا, اس میں ہم یہ ہے کہ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, ایک تو یہ کہ یہ کتنی مقدار میں لیے جا رہے ہیں, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کتنی ڈیوریشن کے لیے دیے جا رہے ہیں. پھر ہم کس طرح کا اسٹیرائڈ کس طرح کے مریض کو دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیرائڈز ہم باڈی کی نیڈ کے مطابق دیں, فرض کریں جس طرح آپ نے شروع میں سر پروگرام کے شروع میں کہا کہ اگر یہ کم ہو جسم میں تو کیا ہوگا, اس سے بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جو نیڈ, نارمل نیڈ ہے جس کو ہم ہماری اپنی میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈس, کہ فزیولوجیکل یعنی کہ ہمارے جسم کو جتنا نارمل فنکشن کرنے کے لیے نارمل اسٹیرائڈ کی ضرورت ہے, اگر اس ڈوز میں ہم ریپلیسمنٹ دیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کم ہوں گے. اگر ہم اس سے تھوڑی زیادہ کرتے جائیں گے تو اثرات بڑھتے جائیں گے.
اگر بہت زیادہ ہائی ڈوز میں دیں گے تو اس سے زیادہ بھی اثرات بڑھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور یہاں پہ بات بتا دیجیے گا کہ اگر کسی کی باڈی میں اسٹیرائڈ جیسے نارملی بنتے ہیں تو اگر کوئی باہر سے انجیکٹ کرنا شروع کر دے یا کھانا شروع کر دے تو باڈی خود بنانے کم یا بند کر دے گی؟ دیکھیے ڈپینڈنس ہو جائے گی. ہم نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایک فیڈ بیک سسٹم ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لنک بنایا ہوا کہ جسم کو یہ سگنل دیا ہوا ہے, برین سے لے کے جو ہے سارے جہاں تک یہ رطوبتیں ہیں ان کو ایک سگنل جاتا ہے کہ وہ جب جیسے اگر اسٹیرائڈ زیادہ آ رہے ہیں باڈی میں, وہ برین کو سگنل دے گا ہائپوتھیلمس میں جہاں پہ جا کے وہ کہے گا کہ اب آپ مزید نہ بنائیں. وہ کیا ہوگا, وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک پاتھ وے بنایا ہوا ہے, جو راستہ بنایا ہوا ہے, وہ بند ہو جائے گا. اب جب ہم کسی کو جو ہے وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا, اور اس کو پھر کیسے کرنا ہے وہ ہم جو ہے وہ خود ہی اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ واپس کیسے آنا ہے. کیونکہ جب ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم مطلب جو روکنے والا سسٹم ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی چینج کریں گے تو لازمی بات ہے کہ باڈی اس کو ریکور کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے انفلوئنس میں آتے ہیں اور کوئی آپ کو پریشر دیتا ہے تو آپ اس پریشر سے نکلتے ہوئے سلو واپس آتے ہیں, یکدم سے نہیں آتے. اب اس کے جہاں تک سائیڈ افیکٹ کی بات ہے تو بالکل جس طرح اس کے فنکشنز ہیں, میں نے بتایا کہ جس طرح اس کے جو ہے بیہیویئرل چینجز ہو سکتے ہیں, مریض کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مریض غصہ سائیکوسس کے ساتھ آ سکتا ہے, مینیا کے ساتھ آ سکتا ہے. بعض لوگوں کو عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 4th ڈے کے اوپر یوزلی پیشنٹس کو سائیکوسس یا مینک سمٹمز آتے ہیں, لیکن فرسٹ ڈوز سے بھی ہم نے دیکھا ہے مریضوں کو کہ آپ نے ایک ڈوز دی اور وہ یکدم اگریسو ہو گیا یا جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں جو ہے یہ اس کا گلوکوز کے اوپر بھی رول ہے. کاربوہائیڈریٹس جو میٹھا ہم لیتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے کہ گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتا ہے, سیل سے باہر پھینکتا ہے, جس میں سے شوگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جسم میں یہ پروٹین کو توڑتا رہتا ہے, جس سے پٹھوں کی کمزوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عام طور پہ جو مریض لمبے عرصے کے لیے اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ زمین سے اٹھ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, یہ پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں, جس کو پروکسیمل ہڈیاں بھی بھربھری ہاں ہڈیاں بھی بھربھری. یہ ہڈیوں پہ بھی افیکٹ کرے گا, کیلشیم کو جذب نہیں ہونے دے گا جسم کے اندر, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہڈیاں بھربھری ہونی شروع ہو جائیں. ہارٹ پہ بھی کوئی افیکٹ؟ ہارٹ پہ بھی افیکٹ, لیکن جب کولیسٹرول بڑھے گا, ٹھیک ہے, باڈی سٹریس میں جائے گی تو ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا, تو اس سے وہ سٹریس میں ہوگا. پھر جو اس سے بھی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ شوگر اور بلڈ پریشر جن لوگوں کی فیملیز میں ہوتی ہے ان لوگوں میں جو ہے زیادہ چانسز ہوں گے, کیونکہ جن کی فیملی میں ہے وہ تو پہلے ہی رسک کے اوپر ہے کہ اگر ہم کچھ بھی ایسا دیں گے تو اس کی وجہ سے انہیں ہوگا. پھر یہ جسم میں پانی اور نمک کو ریٹین کرتی ہے, مطلب اندر رکھتی ہے, قابو کر لیتی ہے, جس سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور بظاہر بھی نظر آتا ہے جیسے چہرہ پھولا ہوا ہے, چہرہ پھول جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے, مطلب پیٹ کے اراؤنڈ زیادہ فیٹ ہوتی ہے, اوپر والی باڈی زیادہ ہیوی ہوتی ہے, نیچے والی کمزور ہوتی ہے, جس کو ہم کشنگ گائیڈ اپیرنس بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو مردوں میں اور عورتوں میں جو جنسی معاملات ہیں سیکشول, ان پہ بھی کوئی اثرات؟ ان پہ بھی ہوتا ہے. گڈ یا بیڈ؟ بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ٹیسٹیز ہیں ان کا سائز کم ہو سکتا ہے. پھر جو ہے سیکریشنز ہے ڈفرینٹ قسم کی, کیونکہ یہ افیکٹ اس طرح کے کرتا ہے کہ آپ کا نارمل نیچرل جو ہے وہ باڈی کے اسٹیرائڈ سے جتنے ریلیٹڈ ہارمونز ہیں, جیسے اس میں ٹیسٹوسٹیرون بھی ہے, اس کو بننے نہیں دے گا, ٹھیک ہے. پھر جو ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹیکولر ٹرافی ہوگی, پھر جو ہے وہ انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے, یعنی کہ بانجھ پن ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر کس طرح سے ان کو دیا جائے کہ فائدہ بھی ہو, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ ہاں, اس میں سے جو ہے وہ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ایک تو آپ جو جوڈیشیس یوز ہے, سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جہاں بنتا ہے وہاں پر دیں. پھر مریض میں دیکھیں کہ اگر آپ نے دیا ہے تو آپ نے کتنی دیر کے لیے دینا اس کو. جو دوائی ہو وہ اس طرح کی ہو کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ نارمل جو باڈی بنا رہی ہے اس کو بھی اگر آپ سپریس کرتی ہے تو اس کو ہم واپس لانے کے لیے آسانیوں میں, اور مریض کو یہ بتانا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں. اگرچہ یہ جادوئی دوائی ہے کہ آپ فوراً لیں گے اینڈ آپ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جس میں اسٹیرائڈ بڑھیں گے, کارٹیسول بڑھے گا, آپ کی انرجی ہوگی, گلوکوز یوٹیلائزیشن ہوگی, تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو ایک اندر اچھی فیلنگ آئی. لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ والے افیکٹ جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے, اور دوسرے جو سائیڈ افیکٹ ہیں جیسے بلڈ پریشر کا ہونا, شوگر کا ہونا, ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو جانا, ٹھیک ہے. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جلد کے لیے بھی دیتے ہیں اوپر لگانے کے لیے, تو جلد کے اوپر جب لمبے عرصے کے لیے لگاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ لگا لیتے ہیں, جیسے کوئی ہلکی پھلکی چیز ہوئی تو لگا لی کہ بھئی
بلیمشز چھائیاں دور کرنے کے لیے لگا لی, تو یہ جلد کو بھی پتلا, جلد کو پتلا کرتے ہیں, جو اوپر والی شریانیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو واضح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا فیس بہت زیادہ ریڈ ہوتا ہے, ایسے ریڈ جیسے ایپل ریڈش بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جب اس پہ کریں گے تو ہم وہ تصویریں بھی دکھائیں گے جب کشنگس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو اس میں ریڈ ہوتا ہے, تھن کلر کی سکن ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اسٹریچ مارک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. نارمل دو طرح کے اسٹریچ مارکس پہ ہم دیکھتے ہیں نا, ایک وہ جو پریگنینسی میں ہوتے ہیں ویٹ گین کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ جو اس کے اسٹریچ مارک ہوتے ہیں وہ پرپلش ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس کی پکچر بھی دکھائیں گے. پرپلش ٹائپ ہوتے ہیں, بڑے کریکٹرسٹک ہوتے ہیں, مطلب اس کی خصوصیات کی میں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یکدم سے نہیں روکنا. اگر آپ کسی کو لمبے عرصے کے لیے اسٹیرائڈ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یکدم کے لیے نہیں روکنا. تو اس میں ہم نے یہی کہا کہ جب آپ نے اللہ کا دیا ہوا ایک سسٹم روکا ہوا ہے, اگر آپ یکدم روک دیں گے تو باڈی کیا ہوگی, اسٹریس میں جائے گی. اس کو تو اسٹیرائڈ چاہیے نارمل, وہ اسٹریس میں جب جائے گی تو اسٹیرائڈ تو ہے نہیں جسم میں, اپنا سسٹم تو مریض کی بے ہوشی اور جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اس میں پریکاشن. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم کسی کو لمبے عرصے کے لیے اسٹیرائڈ دیں, یعنی کہ لمبا عرصہ ڈاکٹری میں جو ہوتا ہے جسے ہم گائیڈ لائنس مطلب اس میں یہ کہ اگر کسی کو آپ نے 7.5 ملی گرام 7.5 ملی گرام کے برابر یا اس سے زیادہ 3 مہینے سے زیادہ دینا اسٹیرائڈ, تو پھر آپ نے اس کے لیے 2-3-4 چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں. مطلب اس کے لیے کیلشیم اس کو دینا ہے آپ نے, میں نے بتایا کہ یہ کیلشیم کو جذب نہیں ہونے دے گی, مطلب نکالنے نہیں دے گی جسم سے. پھر آپ نے اس کو وائٹامن ڈی دینا ہے, ہڈیاں کمزور نہ ہوں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کو جو ہے یہ اسیس کرنا ہے کہ کہیں اس کو ہڈیوں کے فریکچر تو نہیں ہو جائیں گے. جی, تو اس کے لیے آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اس کی بونز جو ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں, اس کے لیے اسکیننگ کرانی ہے. اگر وہ اسکیننگ یعنی کہ اس میں رسک آ جاتا ہے کہ یہ تو کمزور ہو جائے گا جب اس کو لمبے, جیسے گینٹھیا کا مریض ہے وہ لمبے عرصے کے لیے تھوڑا تھوڑا اسٹیرائڈ تو لیتا رہے گا, تو اس لیے آپ نے ایسے مریضوں میں جن میں لمبے عرصے کے لیے دینی ہے جو قوت مدافعت کی بیماری ہے, کیونکہ یہ ساری عمر آپ کے ساتھ چلیں گی. تو آپ نے ان بیماریوں کے اندر مریض کو جب دینا ہے تو آپ نے اس کو کیلشیم وائٹامن ڈی دینا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کو ایکسرسائزز بتانی ہے. پھر اس کو کہنا ہے اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے تو بند کر دے, اگر وہ کیفین زیادہ لیتا ہے تو کیفین کم کر دے. کیفین بھی, ہاں کیفین بھی, چائے کافی. اور اس کو کہنا ہے اگر الکوہل لیتا ہے تو اس کو لمٹ کرے یا ابالش کرے اپنی, کیونکہ یہ اس کے افیکٹس کو, کیونکہ اس میں بھی باڈی اسٹریس میں جاتی ہے, کیٹابولک مطلب جسم سے ہر چیز نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں, جو دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مریض کا اوورآل بھلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ نقصان ہوتا ہے. تو ان کو بچانے کے لیے خاص دوائی ہوتی ہے جس کو بیس فاسفونیٹ کہتے ہیں, جو کہ ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے. اور اسٹیرائڈ کے لیے جن لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے دیتے ہیں تو ان کو ساتھ ایڈ کی جاتی ہے, چاہے وہ دمے کے مریض ہوں, چاہے وہ جوڑوں کے مریض ہوں, چاہے وہ خون کی بیماریوں کے مریض ہوں, مطلب جس میں آٹو امیونٹی ہو, یا پھر جن کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گینٹھیا وغیرہ کا مرض. تو ان ساروں میں ہم دیتے ہیں. ڈاکٹر نوید شہزاد, ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا ٹیک ہوم میسج. ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ڈاکٹرز لکھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ مریض کو بتائیں کہ یہ دوائی کتنی اہم ہے اور یہ دوائی کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. ہمارے یہاں مریض آتے ہیں وہ خود ہی لیتے ہیں, خود ہی پھر بند کر دیتے ہیں, خود ہی لیتے ہیں پھر خود ہی بند کر دیتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں. اپنی جو ہے وہ صحت کو امپورٹنس دیں, اپنی جو ہیلتھ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور دوائی جو ہوتی ہے وہ دوائی کو دوائی ہی رہنے دیں, اس کو اپنے لیے کوئی میتھریبل یا کوئی مضر چیز نہ بنائیں. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, ڈاکٹر نوید شہزاد نے اسٹیرائڈس کے بارے میں ایک کمپیکٹ, کیونکہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے, مگر ایک کمپیکٹ یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. آپ کی فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوگی. ڈاکٹر نوید شہزاد ول آنسر اٹ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.